السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ بہت سارے سوالات ہیں آپ لوگوں کے جو روزمرہ کے حالات میں پیش آتے ہیں، ان کا علم آپ کو ہوتا نہیں ہے، تو چند ایک سوالوں کے جوابات انشاءاللہ آج کی مجلس میں پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، ایک بہن نے پوچھا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کوئی عورت جو غسل کے دوران جب وہ بالوں کو دھونے کی تیاری کر رہی ہو اور وہ جو اس کے بال ہے پیچھے لٹکے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں بالوں کو آگے سے دھونا، پھر بعد میں پیچھے سے آگے کی طرف کرنا، یعنی سر کی طرف لٹکانا اور پیچھے سے پانی ڈالنا، یہ سب ضروری ہوتا ہے یا صرف ایک جانب سے ہی پانی ڈال دیا جائے تب بھی کافی ہوگا؟ دیکھیے، عورتوں کے بالوں کے سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر عورتوں کے بال کھلے ہیں، جن کا گچھا بنایا نہیں ہے اور جو کھلے ہوئے ہیں، جوڑا نہیں بنایا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں عورتوں کو پورے بالوں کا غسل میں دھونا ضروری ہے۔ اور اگر بالوں کا جوڑا بنا دیا گیا ہے، باندھ دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں صرف سر کی بالوں کے جو جڑ ہے، جڑوں تک کا پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اگلا سوال ایک بہن نے پوچھا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کوئی عورت یا پھر مرد شادی سے پہلے زنا کرتے ہیں، پھر اس عورت کی کہیں اور پر شادی ہو جاتی ہے اور مرد کی بھی کسی دوسری جگہ پر شادی ہو جاتی ہے، کیا ایسی صورت میں اس عورت کا جو کہیں پر نکاح ہوا ہے یا پھر اس مرد کا جو کہیں نکاح ہو رہا ہے، تو یہ نکاح صحیح ہوتا ہے یا پھر ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا؟ دیکھیے، زنا کرنا یہ بڑی گناہ والی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہر مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو بچنا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، مطلب جو کام زنا کی طرف آپ کو لے جا سکتے ہیں، بد نظری ہوئی، عورتوں کا دیکھنا ہوا، عورتوں کا مردوں کو دیکھنا ہوا، گندی تصاویر اور گندی فلموں کا دیکھنا ہوا، یہ تمام چیزیں زنا کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زنا کی طرف بڑھنے والے قدموں کو بھی روکنے کا حکم دیا ہے۔ اب ان دونوں لوگوں سے جو گناہ ہوا ہے، ضروری ہے کہ یہ لوگ سچے دل سے توبہ استغفار کرے، آئندہ اس قسم کا گناہ نہ ہو، پکا عہد اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لے۔ اور اس کے بعد ان دونوں کا جہاں نکاح ہوا ہے، نکاح ان دونوں کا صحیح ہو چکا ہے، یہ دونوں میاں بیوی کی طرح اپنے میاں بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، سوال میرا یہ ہے کہ مونچھوں کو 40 دن کے بعد کاٹے جائے تو کیا ایسی صورت میں گناہ ہوتا ہے؟ کیا زیر ناپ بالوں کو جو 40 دنوں میں کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، وہی حکم مونچھوں کے بالوں کے ساتھ بھی ہے یا پھر نہیں؟ دیکھیے، ناخن کا کاٹنا، اسی طرح مونچھوں کے بالوں کا کاٹنا، یہ سب انسانی فطرت میں سے ہے، سنت اعمال میں سے ہے۔ زیر ناف جو بال ہوتے ہیں، بغل کے جو بال ہوتے ہیں، ان کی حد 40 دن ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر 40 دن کے پہلے یہ بڑے ہو چکے ہیں تو آپ کو کاٹ لینا چاہیے، اور اگر 40 دن تک آپ نے نہیں کاٹا ہے، چھوڑ دیا ہے، تو ایسی صورت میں گناہ بھی انسان کو ملتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو مونچھوں کے بال ہوتے ہیں اور جو ناخن ہوتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ 40 دن کا ویٹ کرنا، 40 دن کا انتظار کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ عام طور پر جو مونچھوں کے بال ہوتے ہیں، اسی طرح ناخن ہوتے ہیں، یہ 40 دن سے بھی پہلے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو جب بھی بال بڑھ جائیں، ناخن بڑھ جائیں، ہفتے میں ایک مرتبہ آپ کاٹ لیں، جمعہ کے دن کاٹ لینا بہتر ہے۔ اگر آپ جمعہ کے دن نہیں کاٹ سکتے ہیں تو جو بھی دن آپ کو ملتا ہے اس دن مونچھوں کے بالوں کو، اسی طرح ناخنوں کو کاٹ لینا چاہیے۔ زیر ناف بالوں کو بھی اگر آپ کو 40 دن سے پہلے موقع مل جاتا ہے تو کاٹ لینا چاہیے، اور اگر 40 دن تک آپ کو فرصت ہی نہیں ملتی تو آخری درجہ ہے کم از کم 40 دن سے پہلے یا 40 دن میں ان بالوں کو کاٹ لینا ہی ضروری ہے، ورنہ پھر گناہ ہوتا ہے۔
اگلا سوال ایک محترمہ نے کیا ہے، کہتی ہے السلام علیکم، مجھے لیکوریا کا ایک پرابلم ہے، میں اپنے شرمگاہ پر جو پانی بہتا ہے وہاں پر کپڑا لگا لیتی ہوں، پھر کپڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو مجھ کو شک ہونے لگتا ہے، مجھ کو وہم ہونے لگتا ہے کہ شاید وہ جو ناپاکی لیکوریا کا پانی کپڑے میں لگا تھا وہ میری رانوں پر لگ گیا ہے، اسی طرح میری شلوار پر لگ گیا ہے، بدن کے اور دوسرے حصوں پر لگ گیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کروں؟ دیکھیے، اس کے لیے جو باقاعدہ میڈیکل اسٹورز پر چیزیں ملتی ہیں ان چیزوں کا آپ استعمال کریں جو پرفیکٹلی فٹ بیٹھ جاتی ہیں، ادھر ادھر حرکت نہیں کرتی ہیں، ایسی چیزوں کا آپ استعمال کیا کریں۔ اور اگر مان لیجئے کپڑا آپ کا اس جگہ سے ہٹ چکا ہے، اس کپڑے نے جو نجاست اپنے اندر جذب کی تھی وہ نجاست آپ کے بدن کے دوسرے حصوں پر لگ چکی ہے، تو پھر ایسی صورت میں جہاں جہاں پر نجاست لگی ہے اتنی جگہوں کو دھو لے۔ مکمل پیروں کو دھونا یا کمر کے نیچے کے پورے حصے کو دھونا یا پھر آپ کی جو ازار وغیرہ ہے اس پورے ازار کو دھونا، یہ سب ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جتنے حصے پر نجاست لگی ہے صرف اتنے حصے کا دھونا ہی ضروری ہوتا ہے، باقاعدہ غسل کرنا بھی واجب آپ پر نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، کہتے ہیں حضرت جو ناپاکی سوکھ گئی ہو اور اس کے اوپر دھول مٹی وغیرہ پڑ چکی ہو اور وہی دھول ہمارے کسی دوسرے حصے پر لگ جاتی ہے تو کیا ہماری دوسری چیزیں ناپاک ہوں گی یا نہیں؟ دیکھیے، جو نجاست اور ناپاکی لگی ہے وہ جگہ ناپاک ہے اور وہ ناپاکی بھی ناپاک ہے۔ پہلی کوشش آپ کو یہ کرنی چاہیے، اگر آپ نے کہیں نجاست دیکھی ہے تو اس کو ختم کر دیں۔ یوں ہی نجاست کو چھوڑے رکھنا، چاہے جسم پر ہو، چاہے زمین پر ہو، چاہے بدن پر ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ابھی تک نجاست کو صاف نہیں کیا، مان لیجئے زمین کے اوپر کسی بچے نے یا پھر کسی جانور نے پیشاب کر دیا تھا، وہ جگہ ناپاک ہو چکی ہے، کسی جگہ پخانہ پڑا تھا، وہ جگہ ناپاک ہے۔ اب جب وہ گیلی ہے، اس کے اوپر کوئی دھول مٹی آ رہی ہے اور وہیں پر بیٹھ رہی ہے، اور وہ جو دھول مٹی ہے وہ بھی نجاست سے تر ہو چکی ہے، گیلی ہو چکی ہے، پھر وہ مٹی آپ کے چپل میں یا پھر آپ کے کپڑے اور پیروں میں لگتی ہے، آپ کے ہاتھ میں لگتی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے آپ کے ہاتھ وغیرہ جسم ناپاک ہوں گے۔ اور اگر نجاست پہلے سوکھ گئی تھی، کسی جگہ گوبر یا پھر کوئی پخانہ وغیرہ پڑا تھا، نجاست سوکھ گئی ہے، اس کے اوپر دھول مٹی آ گئی ہے اور پھر وہی دھول مٹی اڑ کر آپ کے کپڑے پر یا آپ کے ہاتھ یا فیس پر لگی ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ کا فیس وغیرہ ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ نجاست کے اثرات اس دھول مٹی کے ذریعے آپ کے بدن یا کپڑے پر نہ آ جائے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، کیا ناپاکی کے دنوں میں اگر طہارت نہ لے تو پھر کوئی گناہ ملتا ہے؟ طہارت اور صفائی کی غرض سے استنجا کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے، آپ جن دنوں کے اندر ناپاک ہوتے ہیں، 7 دن 10 دن 3 دن جو آپ کے ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں اگر آپ نے غسل کر بھی لیا تب بھی آپ کا غسل صحیح نہیں ہوتا ہے، یعنی آپ نماز پڑھنے کے لائق ہوتے نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ نے وضو کر لیا یا پھر استنجا باقاعدہ کیا تب بھی آپ پاک ہوتے نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ پیشاب پخانے سے فارغ ہونے کے بعد چونکہ بدن کے اوپر جہاں سے نجاست اور ناپاکی نکلتی ہے وہاں پر پیشاب اور پخانے کے قطرات ہوتے ہیں، اگر آپ نے استنجا نہیں کیا تو وہ قطرات ادھر ادھر پھیل جائیں گے، آپ کے کپڑے اور آپ کے بدن کے حصوں پر لگیں گے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ استنزہوا عن البول، پیشاب سے بہت زیادہ بچو، تو یہاں پر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے استنجا آپ ضرور کر لیا کریں، طہارت اور پاکی اور صفائی کی نیت سے استنجا بہرحال کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا اور نجاست ادھر ادھر پھیل گئی ہے تو پھر آپ ظاہر بات ہے گنہگار ہوں گے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، بالوں میں جو خشکی ہو جاتی ہے یا پھر جوئیں وغیرہ پڑ جاتی ہے، لکھیں ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں جب ہم غسل کرتے ہیں تو غسل ہمارا صحیح ہو جاتا ہے یا پھر ان جوؤں کی وجہ سے بالوں میں جو ڈینڈرف وغیرہ جم جاتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا غسل صحیح نہیں ہوتا؟ ایسا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا غسل تو بہرحال صحیح ہو جائے گا اگر پانی آپ کے پورے بدن پر اچھی طرح چلا جاتا ہے۔ سروں کو اچھی طرح رگڑ لیں
اور اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، جوئیں ہیں، لکھے ہیں یا پھر ڈنڈرف وغیرہ جم چکے ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ جو شیمپو مارکیٹ میں اویلیبل ہے آپ ان کا استعمال کر لیں۔ بہرحال آپ کا غسل صحیح ہو جاتا ہے، غسل صحیح نہ ہونے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب، جو امام گٹکا تمباکو وغیرہ کھاتا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز ہو جائے گی یا پھر دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ گٹکا کھانا، تمباکو، اسی طرح سگریٹ اور نوشی کرنا، یہ تمام چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے حرام تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نے استعمال کرے اور بدبو منہ کے اندر ہو، اسی طرح مسجد میں چلا جائے، نماز وغیرہ ادا کرے، تو پھر یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، یہ سخت مکروہ ہے۔ اگر کوئی آدمی گٹکا وغیرہ کھا لیتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے استعمال سے آپ کو اور پورے امت کو بچنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ مضر صحت ہے، انسان کو تکلیف زیادہ پہنچاتی ہے۔ اس کا جو فائدہ ہے یہ فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، اس لیے ہر آدمی کو ان تھوڑے بہت نشہ آور چیزوں سے بھی بچنا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی امام اسے استعمال کرتا ہے یا پھر کوئی اور آدمی جو استعمال کرتا ہے گٹکا وغیرہ کو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز سے پہلے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے منہ کو اچھی طرح صاف کر لے، مسواک کر لے، اور ٹوتھ برش وغیرہ اگر ہیں تو پھر ان کا استعمال کر کے جو منہ میں بدبو ہے اسے ختم کر دے۔ اگر منہ کی بدبو کو ختم نہیں کیا گیا، اسی طرح نماز ادا کر لی گئی، تو پھر یہ مکروہ چیز ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں سورہ میں کتنی بڑی غلطی ہونے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کیا ایک شبد بھی اگر بھول جائے تو نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، نماز فاسد ہونے کے لیے، نماز ٹوٹ جانے کے لیے اور نماز خراب ہونے کے لیے ایسی غلطیاں جو معنی کو تبدیل کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جو نازل کیا ہے ان کے اندر جو ترجمہ اور مطلب ہوتا ہے، وہ مطلب اگر تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب آپ کی نماز میں کون سی غلطی ہوئی ہے، باقاعدہ اس غلطی کو اگر آپ لکھ کر بھیج دو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کی نماز صحیح ہوئی ہے یا نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کم از کم قرآن کریم کا اتنا حصہ اچھی طرح یاد کر لیں جس کی وجہ سے ہماری نمازیں بالکل صحیح ہو جائے گی۔ جو آخری پارہ ہوتا ہے، 30واں پارہ، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی اور بہت ہی آسان صورتیں ہیں، انہیں آپ یاد کر لیں۔ سورہ یاسین یاد کر لیں، سورہ ملک یاد کر لیں، اسی طرح سورہ مزمل، سورہ واقعہ، سورہ رحمان، ان تمام صورتوں کو یاد کر لیں۔ یہ بہت آسان ہے اور زبان پر اچھی چلتی بھی ہے۔ باقاعدہ آپ کسی امام صاحب سے یا پھر کسی عالم سے رجوع ہوں، ان کے پاس بیٹھ کر تجوید کے ساتھ ان تمام صورتوں اور ان تمام رکوعات اور ان پاروں کو یاد کر لیں تاکہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے۔ اگلا سوال محمد صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں بال بنانے والے کنگھا، بال بنانے والا جو کنگھا ہوتا ہے اس پر ناپاک میل وغیرہ جم جاتا ہے اور ہم اس کو 10 دفعہ بھی دھو دیتے ہیں، لیکن اس میں کا جو میل ہے وہ ابھی تک نکلتا نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کنگھا پاک ہوگا یا پھر ناپاک ہی رہے گا؟ دیکھیے، آپ کے کنگھے میں جو میل وغیرہ جمی ہے اس کو ناپاک سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے، کیونکہ ہر گندی چیز ناپاک نہیں ہوتی، یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ آپ کے برش کے اندر یا آپ کے جو کنگھا ہے اس کے اندر جو میل جم چکی ہے وہ آپ کے سر میں سے نکلی ہوئی میل ہے، جو کہ ہرگز ناپاک نہیں ہے، گندی ضرور ہے۔ آپ اس کو 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ دھوتے ہیں اور اس میں کا میل نکل جاتا ہے تو بہت اچھی چیز، اور اگر میل نہیں نکلتا ہے تب بھی وہ ناپاک نہیں ہے، ہاں گندا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگلا سوال ہمارے ایک طالب علم نے کیا ہے، کہتے ہیں گود بھرائی کی جو رسم کی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، گود بھرائی کی جو رسم ہمارے یہاں پر پائی جاتی ہے، جو عورت حاملہ ہوتی ہے یا پھر اس کو 6واں 7واں مہینہ گزر جاتا ہے تو بہت ساری عورتیں ایک مختصر سا پروگرام کرتی ہے، کھانے وغیرہ کی دعوت کرتی ہے، تحفے تحائف وغیرہ کا لین دین کیا جاتا ہے، تو اس میں مجموعی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، بہت برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس لیے گود بھرائی کی جو رسم ہے
یہ نہیں کرنی چاہیے، اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اس میں لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اس میں ایسے خاتون کو شریک نہیں کیا جاتا ہے جس کی یہاں پر بچہ نہیں ہے، یا پھر ایسی عورتوں کو بھی اس پروگرام میں نہیں بلایا جاتا جس کا بچہ پیدا ہونے کے بعد انتقال کر جاتا ہے، یا پھر اس میں ایسی عورتوں کو بھی داخل نہیں کیا جاتا جو بانجھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہوتا ہے، ایسی عورتوں کو داخل نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت سارے فسادات ہیں، منکرات ہیں، اس لیے گود بھرائی کی رسم آپ کے یہاں پر اگر جاری ہے تو اسے زور دے کر کے ختم کر دینا انتہائی ضروری ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات۔ ان کے علاوہ جو اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ اگلی نشست اور اگلے ایپیسوڈ میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔